امام حسن کو جب زہر دے دیا گیا نا، دشت میں کلیجہ آ رہا تھا، ایسے میں جناب ام فروا سے کہا، فروا میرے لال کو تو بلاؤ، امام حسین موجود ہے۔ امام حسین نے امام حسن کو تکیہ دیا، طاقت نہیں تھی امام حسن میں۔ امام حسن تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، اپنے 3 سال کے بچے کو ہاتھ میں لیا اور جیب سے ایک تعویذ نکال کر ہاتھ پہ باندھ دیا، کہا فروا میرے بعد میرا بھائی تمہارا امام بھی ہے، تمہارا خیال بھی رکھے گا، فروا ان کے ہاتھ پہ بیعت ہے تمہاری، لیکن کبھی کوئی مصیبت آئے قاسم پر اور حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ تعویذ باندھ رہا ہوں، اس تعویذ میں اس کا حل ہے۔ جناب ام فروا کہتی ہے کہ 10 سال امام حسین کی امامت میں گزارے، ایک دن ایسا نہ آیا کہ ہمیں کوئی پریشانی پیش آئی ہو، گھر میں ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی نعمت موجود تھی، مگر جب کربلا کا سفر ہو گیا اور صبح عاشور آ گئی تو میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ بچہ گھٹنوں کے درمیان سر دے کر رو رہا تھا، بچہ اب 13 سال کا ہو چکا ہے۔ بچے سے سوال کیا ام فروا نے، بیٹا قاسم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اچھا شب عاشور کا بھی کچھ بیان کر دوں، آپ مصائب کچھ ذرا طویل سن لیجیے، رو لیجیے جتنا رو سکتے ہیں۔ شب عاشور نا مولا نے فہرست پڑھی، فہرست پڑھتے جا رہے ہیں کہ کل کون کون شہید ہوگا، شہداء کے نام کون کون سے ہیں۔ ابھی چند نام لیے تھے، ابھی حضرت قاسم کا نام نہیں لیا تھا۔ حضرت قاسم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا میرا نام نہیں ہے، جوان تھے نا، جوان خون تھا، کہنے لگے آقا میرا نام نہیں ہے۔ امام نے کہا قاسم کیف الموت عندک، موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ اب بچہ تھا نا 13 سال کا، کہنے لگا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ فرمایا قاسم نہ فقط آپ کا، ننھے علی اصغر کا بھی شہداء میں نام ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کہنے لگے آقا کیا یہ فوج اشکیا خیموں میں آ جائیں گی؟ کہا نہیں قاسم یہ خیموں میں نہیں آئیں گی، میں خود لے کے جاؤں گا پانی پلانے کے لیے۔ بس صبح عاشور جناب قاسم نے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ اماں نے رونے کا سبب پوچھا، کہا چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا تمہارے والد نے کہا تھا وہ تعویذ کھول لینا جب بڑی مشکل ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی کوئی مشکل ہو کہ حسین پہ مشکل آئے اور تم جان قربان نہ کر سکو۔ قاسم تعویذ کھول دو۔ تعویذ جو کھولا تو اس میں جناب قاسم کے لیے لکھا ہوا تھا اذا وجدت عمک غریبا وحیدا فریدا عطشانا، اے قاسم بیٹا جب تو اپنے چچا کو غریب الوطن پائے، اکیلا پائے، پیاسا پائے، بھوکا پائے تو اپنی جان کو چچا پہ قربان کر دینا۔ یہ رقعہ لے کر قاسم پہنچے، چچا بابا کی وصیت، بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، کہ بیٹا مقتل کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اب قاسم کو زرہ پہنانی ہے۔ زرہ جانتے بچوں کے درس کروں، سینے پہ لوہے کا ایک ٹکڑا پہنایا جاتا ہے تاکہ تیر اور تلواروں کے حملے سے محفوظ رہا جا سکے۔ کئی زرہ حضرت قاسم کے لیے کوشش کی اور پہنانے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن کوئی ایک زرہ بھی حضرت قاسم کو ناپ کی نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ حضرت قاسم کا سینہ چھوٹا تھا، زرہ چوڑی تھی اور زرہ کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب 13 برس کا قاسم، اس کے ناپ کی کوئی زرہ نہیں تھی۔ تو جناب امام نے حسین سے جناب قاسم کہنے لگے کہ چچا ایسا کیجئے بغیر زرہ کے مقتل میں بھیج دیجیے۔ کہا بیٹا قاسم یہ بہت خطرناک بات ہے۔ قاسم نے بڑی ضد کی، قاسم چلے مقتل کی طرف۔ عمر سعد نے ارزق شامی کو آگے کیا، کہا حسن کا جوان خون آیا ہے، ارزق تم جاؤ۔
ارزق شامی 1000 کا ایک شمار ہوتا تھا، یعنی 1000 کو ایک طرف رکھ دیجئے، 1000 پہلوان کے مقابلے میں ایک ارزق شامی ہوا کرتا تھا۔ ارزق شامی نے کہا ارے پاگل ہوا ہے، میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میرا ایک بیٹا قاسم کو چیر دے گا۔ ایک بیٹا آگے بڑھا، اب یہ ایک کے مقابلے میں ایک جنگ ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کربلا میں اسی طرح جنگ ہوئی ہے، ایک کے مقابلے میں ایک جنگ، ایک جائے گا۔ قاسم کے مقابلے میں ارزق شامی کا پہلا بیٹا آیا، قاسم نے چیر کے رکھ دیا، دوسرا آیا دوسرے کو چیر دیا، تیسرا آیا تیسرے کو چیر دیا، 7 بیٹے ارزق شامی کے مارے گئے۔ اب ارزق شامی پیٹ بھرا ہوا بھی ہے، اس کو پیاس بھی نہیں لگی ہوئی، قاسم بھوکا بھی ہے، قاسم پیاسا بھی ہے، ارزق کے 7 بیٹے مارے گئے ہیں۔ ارزق کہنے لگا اب میں چھوڑوں گا نہیں قاسم کو۔ ارزق ادھر سے بڑھا، ادھر سے امام حسین نے دیکھا ارزق خود آ رہا ہے۔ امام حسین نے جناب فروا سے کہا فروا اپنے بچے کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ ارزق کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، ارزق پیاسا بھی نہیں ہے، ارزق کے بچے بھی مارے گئے ہیں، تمہارا قاسم بڑا ننھا سا ہے، تم اپنے بچے کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں نے مصلی بچھایا، بلند آواز سے دعا کی کہ پالنے والے میرے بچے کی خیر ہو، بس بچے کے لیے دعا کی، اور ادھر قاسم نے ارزق کے 2 ٹکڑے کیے۔ جیسے ہی ارزق کے 2 ٹکڑے کیے نا، اب حورملا کے لیے اور عمر صاحب کا بہت بڑا نشانے باز، بہت بڑا پہلوان، 2 ٹکڑے جیسے ہی ہو گئے نا، عمر صاحب کو تیش آیا۔ عمر صاحب نے چلا کے کہا او 30,000 کی فوج، اس بچے کو چھوڑو نہیں۔ اب 30,000 کی فوج ایک ساتھ قاسم پہ لپکی، جیسے ہی لپکی نا، تیر و تبر چلے، تیر و تبر چلے، ایسا گرز جناب قاسم کے سر پہ لگا، جناب قاسم گھوڑے پہ سفر نہ پائے، زمین کربلا پر آئے، آواز دی چچا مجھے بچائیے گا، ادھر سے حسین چلے ادھر سے عباس چلے۔ جیسے ہی دونوں کا آتا ہوا دیکھا نا، تو دائیں کے گھوڑے بائیں ہوئے، بائیں کے گھوڑے دائیں ہوئے، جناب قاسم چچا چچا کرتے رہ گئے، گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پس گئے۔ جناب حضرت امام حسین پہنچے، جناب قاسم کی میت کو سمیٹا اور اب ابا کے دامن میں ڈالا اور لے کے پہنچے۔ ام فروا کہنے لگی اے بابا جان، اے والی، یہ بتائیے گا کہ جناب قاسم کا کیا ہوا؟ میں آپ کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تو دیکھ رہی ہوں مگر کوئی میت نہیں دیکھ رہی۔ کہا تیری قربانی یہی قاسم ہے، دیکھ اللہ نے قبول